جب راز دریافت کرنا ہو تو خاموشی ضروری ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ پاک کا راستہ ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ پاک والا بنا دیا جائے گا۔ جب زبان اللہ پاک سے دنیا مانگنا ختم کرتی ہے تب دل اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کی 3 اہم باتیں: خوشی میں وعدہ مت کیجیے، غصے میں جواب مت دیجیے، دکھ میں فیصلہ مت کیجیے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ ایک دیہاتی نے گاری مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مصلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے ساتھ بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی ہم کہاں سے لائیں؟ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے نکل کھڑے ہوئے جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا جو کہ بیمار تھا گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر پر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹا گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولیں، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ ماں بھی انسان ہے لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔